ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک برف کا محل تھا اور اس میں ایک پری رہتی تھی جس کا نام سنو کوئن تھا۔ وہ بے حد حسین اور رحم دل تھی۔ برف کے محل کے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اکثر محل اور اس میں رہنے والی کوئن کی کہانیاں سناتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ اکثر برف کے محل جانے اور سنو کوئن سے ملنے کا خواب دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عائشہ نے برف کے محل جانے کا سوچا۔ اس نے گرم کپڑے پہنے اور دور دور تک برف سے چمکتے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کافی لمبا اور خطرناک تھا مگر عائشہ کا ارادہ پختہ تھا، اور جب وہ محل کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محل کی دیواریں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں اور برف کے ٹکڑے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا دروازہ دیکھا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جب اس نے دروازے کو چھوا تو ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے کہا کہ میں برف کی ملکہ سے ملنے آئی ہوں۔ پری نے عائشہ سے کہا کہ اس کے لیے تمہیں پہلے ایک پھول لانا ہوگا، پھر ہی وہ دروازہ کھلے گا، اور وہ پھول کوئی عام پھول نہیں بلکہ تمہیں ایک جنگل کے کنارے ملے گا۔ اور پری نے عائشہ کو ایک جادوئی ستارہ دیا اور کہا، یہ ستارے کے جادو یہ تمہارے کام آئے گا۔ عائشہ نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں چلتے چلتے وہ ایک جھیل تک پہنچی اور اس پھول کو ڈھونڈا۔ جب پھول اسے مل گیا تو عائشہ نے وہ پھول توڑنے کی کوشش کی تو بہت سے مگرمچھوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے تو عائشہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی مگر پھر اس نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور پھول کو حاصل کر لیا۔ جب عائشہ پھول لے کر محل گئی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور جب وہ محل کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز برف سے بنی ہوئی تھی، فرنیچر سے لے کر نازک فانوس تک۔ اچانک سنو کوئن اس کے سامنے آ گئی جس نے خالص سفید لباس اور برف کے کرسٹل کا تاج پہنا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو دیکھ کر کہا، خوش آمدید عائشہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری بہادری اور پختہ ارادے نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ عائشہ حیرت زدہ ہو کر جھک گئی۔ سنو کوئن نے عائشہ کو شاندار برفانی مجسمے اور برفانی باغ دکھائے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور برف پر سنہری روشنی بکھرنے لگی تو سنو کوئن نے عائشہ کو ایک ہار دیا، ایک برف کا لاکٹ جو جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو دیا اور کہا کہ یہ تمہاری ہر مشکل میں مدد کرے گا۔ عائشہ نے برف کی ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پری جس کا نام سونو پری تھا، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے پر ملٹی کلر کے تھے۔ سونو میں ایک بڑی طاقت تھی جو کہ ایک جادوگر اسے چھین لینا چاہتا تھا۔ ایک دن سونو پری باغ میں ٹہل رہی تھی کہ جادوگر زبردستی اسے اپنے قلعے میں لے آیا۔ اب جادوگر اس کے ساتھ ٹہل رہا تھا مگر سونو بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خوش آمدید سونو، جادوگر نے بلند آواز میں کہا، یہی جگہ ہے جہاں پر تم اپنی میجیکل پاور سیکھ پاؤ گی میری نگرانی میں۔ سونو پری کانپ گئی مگر اس نے اپنا سر اونچا رکھا۔ اس نے جادوگر سے کہا، میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ جادوگر نے کہا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اس کے ایک ہاتھ کے اشارے سے سارے دروازے کھل گئے۔ جادوگر سونو پری کو جادو سے بھرے قلعے میں لے گیا اور اسے وہاں قید کر دیا۔ جب پری اس قلعے میں قید تھی تو جادوگر اس پر گہری نظر رکھا ہوا تھا۔ سونو نے اپنے جادو کو قابو میں کرنا سیکھا مگر کبھی بھی بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایسا ہوا جب وہ ایک کمرے میں قید تھی تو اسے ایک مہر بند دروازہ نظر آیا جس پر پرانے فانوس چمک رہے تھے۔ سونو پری نے کچھ بولا اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے اس کے اندر ایک آدمی دیکھا جس کی نیلی آنکھیں اور لمبی داڑھی تھی، جو دیوار کے ساتھ جادو سے بندھا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ سونو پری نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام حامد ہے، میں اس قلعے کا محافظ تھا، پھر جادوگر نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اس قلعے میں قید کر دیا۔ اور تم کون ہو پری؟ میرا نام سونو ہے، پری نے جواب دیا۔ جادوگر مجھے یہاں لایا ہے، وہ میرے جادو کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ حامد نے کہا، تو پھر ہمیں مل کر اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جادوگر بہت طاقتور ہے سونو، مگر تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مگر تمہیں پہلے ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔
जादूगर जैसे ही सोनू को गौर से देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत बढ़ रही हो। उसने देख लिया था कि सोनू ने हामिद को ढूंढ लिया है, मगर उसने बनने वाले प्लान को ना समझा था। वो अपने ही प्लान पर पुरअतमाद था। जादूगर ने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, जो सोनू के जादू को अपने जादू के साथ जोड़ देगा। सोनू ने पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढी जिस पर मंत्र लिखा हुआ था। उसने मंत्र पढ़कर हामिद को जंजीरों से आजाद कर दिया। उस मंत्र से जादूगर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और सोनू की ताकत वापस आ रही थी। और हामिद ने कहा कि अब हमें जल्दी करनी होगी। जादूगर जो हमारे खिलाफ प्लान बना रहा है, हमें उसे रोकने की जरूरत है। हामिद और सोनू परी ने अपनी ताकत को मिला लिया। जादूगर ने अपनी पूरी ताकत मिलाई, मगर इन दोनों की ताकत का मुकाबला न कर सका। दोनों ने मिलकर आखिरी वार किया, जिससे जादूगर टुकड़े टुकड़े हो गया और इन दोनों को उससे आजादी मिल गई। सोनू परी के पर और भी ज्यादा चमकने लगे। जादूगर को हराकर हामिद और सोनू परी ने वहां साथ रहने का फैसला किया, ताकि किले में मौजूद चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। उम्मीद है आपको आज की स्टोरीज पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।